الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے، استوقد نارا، جس نے آگ بھڑکائی، آگ کو سلگایا، فلما اضاءت، پھر جب روشن کر دیا، ما حولہ، اپنا ارد گرد، یعنی آگ کے جو ارد گرد ماحول تھا اس ماحول کو آگ نے روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، چھین لی اللہ نے بنورہم، ان کی روشنی، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات لا یبصرون، فی ظلمات، اندھیرے میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم، وہ بہرے ہیں، عمی، گونگے، فہم لا یرجعون، بس سو وہ نہیں لوٹیں گے، او کصیب، او یا کصیب من السماء، صیب کہتے ہیں بارش کو، کاف مثلیہ، اس کا مطلب ہوا جیسا کہ بارش، من السماء، آسمان سے، فیہ ظلمات، اس کے اندر، یعنی بارش کے اندر اندھیرا، ورعد، گرج، وبرق، اور بجلی کی چمک، یجعلون اصابعہم، یجعلون، وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابع، اصابع کہتے ہیں انگلی کو، ہم اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں انگلیاں، کیوں ٹھونستے ہیں؟ من الصواعق، صواعق کہتے ہیں کڑک، بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے اس کی وجہ سے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، محیط بالکافرین، محیط کہتے ہیں کسی چیز کا احاطہ کر لینا، اس چیز کا اس طور پر احاطہ کرنا کہ مکمل طور پر وہ چیز اس کے کنٹرول میں ہو، فرمایا واللہ، اور اللہ، محیط، گھیری ہوئی ہے، احاطہ کی ہوئی ہے، بالکافرین، کافروں کا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد البرق، قریب ہے کہ یہ جو بجلی ہے، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی آنکھیں، کلما، جب بھی، اضاء لہم مشوا فیہ، اضاء، اس کا معنی ہے چمکنا، جب بجلی کی چمک آتی ہے تو مشوا فیہ، وہ اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اظلم، اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم، ان کے اوپر، یعنی بجلی کی چمک جب چلی جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، چھین لیتا ان سے ان کی سنوائی، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان سے ان کی آنکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ منافقین کی دو قسمیں اور ان کی مثالیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین دو قسم کے تھے، ایک تو وہ جو دل سے اسلام کے پکے دشمن تھے اور دل کھول کر کفر اختیار کیے ہوئے تھے، مگر بظاہر زبان سے مسلمانوں کے ساتھ ہونے اور مسلمانوں کے ہمدرد و رفیق ہونے کا دعویٰ کرتے، دوسرے وہ جو طبیعت کے کمزور اور دل کے کچے تھے، اسلام کے حق ہونے میں کبھی کبھی تردد ہوتا تھا اور کبھی اسلام کی خوبیت دیکھ کر کچھ ادھر میلان ہونے لگتا، مگر جب اغراض نفسانی کا غلبہ ہوتا اور ذاتی دنیاوی مفاد پیش نظر ہوتا تو پھر وہ دلی میلان مبدل بھی انکار ہو جاتا، اس کا بالکل انکار کر دیتے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں ان دونوں قسم کے منافقین کی مثالیں دی گئی۔